بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ویورز، آج کا ہمارا پروگرام ہیپاٹائٹس کے بارے میں ہے۔ ہیپاٹائٹس لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ہیپا کے معنی جگر اور ٹائٹس کے معنی سوزش، یعنی جگر کی سوزش۔ جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی 5 اہم قسمیں ہیں: ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای۔ آج کل سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مرض ہیپاٹائٹس ہے۔ ہیپاٹائٹس کی سب سے اہم وجہ وائرس ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں جگر کی چوٹ، شراب نوشی، گوشت اور گرم مسالوں کا زیادہ استعمال اور خواتین میں حیض کی خرابیوں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جگر انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اس کے بہت سے کام ہیں۔ کسی بھی کام میں کمی بیشی کی صورت میں علامات مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی متلی، قے، کبھی ورم، سوزش، کبھی بخار، جسم پر پلاہٹ، کبھی پھوڑے پھنسی کی شکل میں یہ علامات نمودار ہوتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے وائرس منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ متاثرہ خون سے، استعمال شدہ سرنج کے استعمال سے، جنسی فعل کے ذریعے اور حجام کی شاپ سے۔ حجام کی شاپ ہیپاٹائٹس کا وائرس پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حجام حضرات اگرچہ بلیڈ تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ریزر کے ساتھ لگے جراثیم کیسے ختم ہوں گے؟ ایک ریزر اور ایک کنگا سال ہا سال تک ان کی چوپ میں چلتا ہے، جو مختلف جلدی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے میرا تمام حضرات کو مشورہ ہے کہ جب بھی حجام کے پاس جائیں، اپنا ریزر اور اپنا کنگا اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ ڈینٹسٹ کے آلات بھی صحیح اسٹرلائز نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی ان ساری اقسام میں ہیپاٹائٹس بی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وائرس بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ تقریباً 10 لاکھ افراد ہر سال اسی وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی میں چہرے کا رنگ ہلکا زردی مائل ہو جاتا ہے، چہرہ پچکا ہوا، تھکن، کمزوری، بھوک کا نہ لگنا، وزن میں کمی، جسم پر خارشی دانے، منہ کا ذائقہ کڑوا، خراب، چڑچڑاپن، یہ اس کی اہم علامات ہیں۔ اب میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا، اس کے استعمال سے نہ صرف جگر کی سوزش ختم ہوگی، بلکہ جگر سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ آپ نے 3 سے 6 ماہ تک استعمال کرنا ہے، اور 6 ماہ کے استعمال سے آپ کی PCR رپورٹ ناٹ ڈیٹیکٹڈ آ جائے گی۔ یہ نسخہ آپ ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نوٹ کر لیں: سنا مکی، کالی مرچ، سونڈ، نوشادر، ست ملٹھی، ہلدی، الائچی خرد، میٹھا سوڈا۔ تمام اشیاء کو لے کر صاف کر لیں اور پیس لیں، اور بڑے سائز کے خالی کیپسول لے لیں۔ بھرنے کے بعد 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا جگر بڑا ہوا ہے تو فاسفورس استعمال کریں۔ جگر میں درد ہے، جگر بڑا ہوا ہے، دائیں طرف لیٹا نہیں جاتا، درد ہوتا ہے، تو آپ مرک سال استعمال کریں۔ ہاتھ لگانے سے اگر درد ہوتا ہے، جگر بڑا ہوا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، تو آپ چائنا استعمال کریں۔ جگر میں ہلکا ہلکا درد، دائیں بازو کے جوڑ میں درد ہوتا ہے، پیشاب پیلا آتا ہے، تو آپ چیلیڈونیم استعمال کریں۔
سر درد ہوتا ہے، تیلی بڑھی ہوئی ہے، یا عورتوں میں حیض کے دوران حیض بند ہونے کی وجہ سے اگر مسائل ہیں تو آپ چونتھس استعمال کریں۔ جگر میں پھوڑا ہے، تکلیف شام کو زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں لائکوپوڈیم ہے۔ اس کے علاوہ ایپیکارڈ، بیلاڈونا، ڈیسکوریا، آرسینک اور بھی بہت سی ادویات ہیں جن کو آپ علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، اب میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں کہ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ صابن سے ضرور دھوئیں، گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں اور بھنا ہوا گوشت نہ کھائیں، جوسز کا استعمال زیادہ کریں، گنے کا رس زیادہ پئیں، گاجر کا جوس پئیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔